جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط۔ حد ہی ہو گئی ہے، حد ہی ہو گئی ہے۔ بھارت کا میڈیا اٹھائیں، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، اور پھر اب سوشل میڈیا میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے وزیر خارجہ کے خلاف، گالی گلوچ تک بات آ گئی ہے، اور اتنی بد تہذیبی کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھارت جیسا ملک، جہاں زبردست لوگ بھی ہیں، لیکن اس قسم کی جو اب کیمپین ہمارے وزیر خارجہ کے خلاف انہوں نے شروع کر دی ہے، دیٹ از آئی مین دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، اٹس ان ایکسیپٹیبل۔ اور بٹ کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ میں بھارت کے میڈیا کی جانب آؤں، تھوڑا سا میں جے شنکر صاحب جو بھارت کے وزیر خارجہ، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں جب وہ بھارت کے فارن سیکرٹری تھے، اور میں اس وقت پاکستان کا نیو دہلی میں ہائی کمشنر تھا، تو مجھے ان سے بہت سی ملاقاتیں کرنے کا موقع ملا، اور ہم نے مجھے سمن بھی کرتے تھے، بہت سے موضوعات پہ ہم نے بات چیت بھی کی۔ تو تھوڑا سا میں ان کے بارے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر بی جے پی کی حکومت نہ آتی، پرائم منسٹر مودی نہ ہوتے، تو جے شنکر صاحب شاید فارن سیکرٹری بھی نہ بن پاتے، کیونکہ وہ جس وقت ان کو لایا گیا فارن سیکرٹری جنوری 2015 میں، تو اس وقت جو سجاتا سنگھ تھیں فارن سیکرٹری، ان کے بھی 2 سال جو کانٹریکٹ ان کا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا۔ 2 سال کا ٹینیور ہوتا ہے کسی بھی فارن سیکرٹری، اگر وہ ریٹائر بھی ہونا ہو، مثال کے طور پر اگر 1 سال پہلے بھی لگا ہے، اور فارن سیکرٹری کی ریٹائرمنٹ جس طرح ہمارے ہاں ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے آرمی چیف کی، اسی طرح وہاں فارن سیکرٹری کی جو ٹینیور پوسٹ ہے وہ تقریباً 2 سال کی ہے۔ تو سجاتا سنگھ کے بھی ابھی ٹائم رہتا تھا، تقریباً شاید 1 سال رہتا تھا میرے خیال میں، لیکن بی جے پی کے جو ہمارے مودی صاحب ہیں، یہ جے شنکر صاحب کو فارن سیکرٹری لگانا چاہتے تھے۔ یہ اس وقت امریکہ میں بھارت کے سفیر تھے، اور انہوں نے جنوری میں ریٹائر ہونا تھا، تو انہوں نے ایک سرپرائز دیا، شوق دیا اس وقت کی جو فارن سیکرٹری سجاتا سنگھ کو، اور ان کو فارغ جلدی کر دیا، ان کا ٹینیور 2 سال پورا ہونے سے پہلے، اور ان کو یہ فارن سیکرٹری لے آئے۔ اب ان کو یہ فارن سیکرٹری کیوں لے کر آئے، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ جے شنکر صاحب 2009 سے لے کر 2013 تک بھارت کے چین میں سفیر تھے، اور مودی صاحب چین گئے، اس وقت یہ بھارت، جو گجرات اسٹیٹ ہے بھارت میں، اس کے چیف سیکرٹری تھے، چیف منسٹر تھے، سوری، مودی صاحب۔ مودی صاحب کو ایکچولی چائنا کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ امریکہ اور باقی مغربی دنیا پہ تو انہوں نے ان کے ٹریول پر پابندی لگا دی تھی، بیکاز ہی واز کنسیڈرڈ ایز کوٹ ان کوٹ بچر آف گجرات، لیکن چین ایسی کوئی پابندی نہیں لگا رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا چین کا ایز چیف منسٹر۔ تو اس وقت مودی صاحب اور جے شنکر صاحب اس وقت سفیر تھے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، ان کی آؤ بھگت کی، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، جے شنکر صاحب بھی آر ایس ایس کے ہی بندے ہیں بنیادی طور پہ، تو وہ ان کو لانا چاہتے تھے ایز فارن سیکرٹری۔ اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے جے شنکر کا، وہ آپ ان کی کتاب بھی پڑھ لیں جو ان کی آئی ہے، شاید پچھلے سال آئی ہے، دا انڈیا وے، وہ بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے بالکل آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جے شنکر کا مزاج کیا ہے۔ بالکل وہ آر ایس ایس کے ہی ہندتوا پہ ان کا بڑا فرم بلیف ہے۔ اب تو چونکہ وہ راجیہ سبھا جو اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا، اس کے ممبر بھی ہیں، اب بی جے پی کے ممبر بھی ہیں، تو اب تو خیر باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے اور اپنے جو خیالات ہیں، نظریات کے اعتبار سے ان کا جو ہے وہ آر ایس ایس کے ہی اور ہندتوا کے ہی ووٹری آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، میں ان سے جب ملاقاتیں کرتا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ ایک تو یہ بڑا جلدی شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہیں، پروووک ہو جاتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک دو بار خود بھی ان کو دیکھا، کچھ ہمارے باتیں ایسی ہوئیں جو میں پبلک میں ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن یہ پروووک ہوئے، غصے میں آ گئے، چہرہ لال سرخ، تو میں اس وقت تو مزے لیتا تھا دل میں کہ یار یہ کیا سفارتکار ہیں جو کہ اپنا ایک غصے کا اظہار کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے کم از کم آپ جتنی بھی گالیاں دے دیں، دل میں جو بھی محسوس کروں، لیکن میں آپ پروووک نہیں ہوں گا الحمدللہ۔
میں پرووک نہیں ہوتا، اور یہی سفارتکار کی بنیادی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ بڑا ایک لحاظ سے ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک ہو، باتیں سنے بھی، اور جو بات اس نے کہنی ہے بڑے اچھے انداز سے کہہ بھی دے، بغیر کسی کو ایک مطلب ایک سول طریقے سے جو ہم بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن جے شنکر صاحب ایک کئی معاملہ ہے کہ وہ ذرا جلدی پرووک ہو، جو ہم نے پھر دیکھا جس طریقے سے انہوں نے بلاول ہمارے وزیر خارجہ کے رسپانس میں جو ان کے انٹرویوز وغیرہ آئے، جو تقریر انہوں نے کی، اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس انہوں نے کی، وہ ہم سب نے دیکھی کس طریقے سے وہ بول رہے تھے۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اتنا 36-40 سال کا سفارتی تجربہ رکھتے ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے آپ بات جو بھی کہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا، الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ آپ کسی جو ہے ٹھیک، ہم نے تو دیکھیے آج تک مودی صاحب کو بچر آف گجرات نہیں کہا، یہ بھارت کے لوگ ہی کہتے رہے ہیں۔ اور رانا ایوب صاحب جنہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، دا گجرات فائلز، بڑی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا بڑا نام ہے دنیا بھر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جے شنکر صاحب نے بالکل اپنا جو اندر کا تھا وہ باہر لے آئے کہ میں تو جی ہندوتوا اور RSS اور یہی میری پہچان ہے۔ دوسری طرف میں میڈیا جو پڑھ رہا ہوں، آج میں نے بہت سے اخبارات دیکھے بھارت کے، اس میں بے شمار آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں، اور جو باتیں بھی خاص طور پہ ہمارے وزیر خارجہ نے انٹرویوز دیتے ہوئے کہیں، انہوں نے ایک بات کا جواب دیا ہے، اور خاص طور پہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ میں 2-3 آرٹیکل تو پڑھ رہا تھا۔ ایک تو تھا جو امبیسڈر کنول کنول سبل صاحب جو امبیسڈر کنول سبل جو فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور میں ان کا پہلا میرا انکاؤنٹر ہوا تھا جنیوا میں، جب میں وہاں پہ ڈیلیگیٹ تھا ٹو دا کانفرنس آن ڈس آرمنٹ۔ یہ 2002 کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ آئے تھے وہاں پہ کانفرنس آن ڈس آرمنٹ ایز فارن سیکرٹری۔ تو انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب بھی کیا جس میں موجود تھا، تو میں نے ان کو کاؤنٹر بھی کیا تھا بہت سی چیزوں پہ۔ پاکستان کے خلاف اس وقت بھی حرزہ سرائی کرتے رہے تھے، تو چونکہ میں آڈینس میں تھا تو میں نے ان کو کاؤنٹر اس وقت بھی کیا تھا۔ یہ بھی بہت کٹر ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں آپ کہہ لیجئے۔ انہوں نے بھی 1-2 باتیں لکھی ہیں، اور بھی بہت سے 2 باتیں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان نے 28 اپریل 1949 کو جو کشمیر آزاد جموں اور کشمیر جو پاکستان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا، تو ہم نے تو پہلے سے ہی بھارت کی جو UN کی ریزولوشنز ہیں سیکیورٹی کونسل کی کشمیر پہ، ان کی ہم نے خلاف ورزی کر لی۔ حالانکہ اور خلاف ورزی اس طرح کی کہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہم نے پاکستان نے اپنے پاس رکھ لیا، تو یہ تو آپ نے غلط، یہ تو آپ نے پہلے سے ہی ڈیوائیڈ کر دیا آزاد جموں اور کشمیر کو، گلگت بلتستان کا علاقہ پاکستان نے لے لیا، تو اگر ابھی بھارت نے کر دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور بابا ہم نے اگر ایڈمنسٹریٹولی ہم نے لیا ہے، اگر آپ 28 اپریل 1949 کا ایگریمنٹ پڑھیں، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور پھر ہم نے ابھی 2019 میں ہی ایک نیا سیاسی نقشہ بھی بنایا ہے، اور اس میں یہی کہا گیا کہ گلگت بلتستان بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ وہ تو ایڈمنسٹریٹو ایک ہم نے کیا، کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن تو نہیں لیا۔ آپ نے جو کام 5 اگست 2019 کو کیا، اس کی تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ جو ہم نے کیا وہ بالکل مختلف نوعیت کی چیز تھی، اور اس میں ہم ابھی بھی اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر کنول سبل صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ نے کس طرح کہہ دیا کہ بھارت کوآپریٹ نہیں کر رہا ممبئی اٹیک ٹرائل میں، اور وٹنس اور پاکستان کا جوڈیشل کمیشن نے وزٹ کیا تھا گواہیاں لینے کے لیے یا بیانات لینے کے لیے، یہاں جو بھارت میں وٹنسز تھے۔ 2012 میں بھی آیا، 2013 میں بھی آیا، ٹھیک ہے۔ وہ آیا کب؟ 2008 میں یہ واقعہ ہوتا ہے ممبئی کا، 26 نومبر 2008 کو، اور اجازت ملتی ہے ہمارے جوڈیشل کمیشن کو 2012 میں آنے کی۔ اور پھر یہ بھی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمیں اجمل قصاب سے ملنے نہیں دیا گیا، اور پھر جن لوگوں سے ملایا بھی گواہان کو، ان کو کراس ایگزامن نہیں کرنے دیا، بس ان کی اسٹیٹمنٹس خالی ہمیں دے دی گئیں۔ اور اجمل قصاب کو فوری طور پہ 21 نومبر 2012 کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا پونے میں، تاکہ ان سے ملاقات کا قصہ ہی ختم ہو جائے، اتنا جلدی ٹرائل شروع کیا۔
تو یہ بھی ساری وہ کہانیاں. اور پھر ابھی بھی جوڈیشل کمیشن پہ یہ میں خود چونکہ جانتا ہوں 2015 کو ہمارے فارن سیکرٹری نے جے شنکر صاحب کو خط لکھا اسی معاملے میں کہ جی ہمیں یہ 26-27 جو وٹنسز ہیں ان کے چاہیے بیانات، ڈیپوزیشنز چاہیے. اور اس کا جواب انہوں نے دیا ستمبر 2016 میں کہیں جا کے. پورا 1 سال لگایا جواب دینے میں. اس پہ آپ دیکھیے کہ بھارت کی سنجیدگی کیا ہے. اور یہ میں کہتا رہا ہوں کہ بھارت چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ ممبئی اٹیک ٹرائل کمپلیٹ ہو، کیونکہ ان کو ایک موقع ملا ہوا ہے، وہ اس کو پاکستان کو ہیمر کرتے رہتے ہیں اس چیز سے. تو ایک بڑے افسوسناک سی بات ہے جو بھارت کا میڈیا اس وقت ہمارے وزیر خارجہ کو جس طریقے سے ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، یہ تہذیب کے دائرے سے اب بات باہر چلی گئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور میں مطلب چونکہ بھارت میں رہا ہوں، تھوڑا سا جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں عقل کل ہوں، لیکن تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ میری ہے. تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ پاکستان جو بھی اگلا اسٹیپ اٹھائے گا سوچ سمجھ کے اٹھائے گا. اور چونکہ جولائی میں سمٹ ہونے والی ہے تو اس میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر اٹینڈ کرنی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر ورچوئل اٹینڈ کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے پریزیڈنٹ کو بھجوا دیں. وہ سب سے بہتر، وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے میرے حساب سے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.